معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے۔ اگر آپ تیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: گورنمنٹ کالج کے اولڈ بوائز۔ تب کسی نے ایک نسوانی نام لیا اور ایک سرد سانس بھر کر کہا، اوئے وہ بھی آئی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ تھی جس نے ایک زمانے میں پورے کالج کو وقت ڈالا ہوا تھا۔ اپنے حسن میں متکبر، وہ جدھر سے بھی گزرتی ادھر ٹھنڈی سانسوں کی بہتات کی وجہ سے درجہ حرارت گر جاتا۔ جس روز وہ دکھائی دے جاتی اس روز لڑکوں کا پڑھائی میں جی نہ لگتا، خودکشی کے مختلف طریقوں پر غور ہونے لگتا اور دنیا سے جی اچاٹ ہو جاتا۔ بھلے زمانے تھے، دل کی بات دل ہی میں رہتی تھی اور کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ بلوں کے گھر جانے کی بات کرتا، اور آج اتنے برسوں بعد وہ دکھائی دی تھی۔ اسے ایک ہی بار دیکھنا مشکل تھا کیونکہ اس کا پھیلاؤ پورے صوفے پر محیط تھا اور اس کا چہرہ میک اپ کی تہوں کے باوجود اتنا ہولناک دکھائی دیتا تھا کہ انسان رات کو دیکھ لے تو چیخیں مارنے لگے اور اگر دن کو دیکھ لے تو پھر مزید چیخیں مارے۔ قریب سے گزرتے بچے اسے دیکھ کر ہائے امی کہہ کر اپنی امی جان سے لپٹ جاتے۔ شہر کے ایک پوش ہوٹل کے عظیم الشان ہال میں راوینز اولڈ بوائز کا سالانہ ڈنر تھا۔ میں نے جب اپنا دعوت کارڈ سینے سے لگائے پہلی بار ہال کے اندر جھانکا تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہر عمر کے بچے دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ مائیں فیڈر سنبھال رہی تھیں اور ساڑیوں کے پلو سنبھال رہی تھیں۔ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں نے اپنی بیگم سے کہا جو مجھے سنبھالنے کے لیے میرے ساتھ آئی تھی۔ یہاں تو کوئی ماں بچہ سیمینار ہو رہا ہے۔ کمال کرتے ہو، سٹیج پر ایک سابقہ چیف جسٹس، ایک سابقہ جنرل اور ایک سابقہ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ماں بچہ سیمینار میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اتنی دیر میں سوسائٹی کے ایک اہلکار اپنے سینے پر اپنے چہرے سے بھی بڑے سائز کا سرخ ربنوں والا بیج سجائے مسکراتے ہاتھ پھیلاتے ہماری طرف چلے آئے۔ آہا تارڑ صاحب، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہال کے اندر تشریف لے چلیں۔ میں ان کے ہمراہ ہال کے اندر تشریف لے گیا۔ ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اہلکار غائب تھے۔ چند خواتین اپنا میک اپ درست کرنے کے لیے پاؤڈر روم کی طرف گئیں تو ہم ان کی کرسیوں پر قابض ہو گئے۔ سٹیج بہت دور تھی اور ساؤنڈ سسٹم میں ساؤنڈ کم اور سسٹم زیادہ تھا، اس لیے مقررین کے ارشادات عالیہ ہم تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتے تھے، اور بچوں کے رونے اور شور کے دوران جو کچھ سنائی دیتا وہ کچھ یوں تھا، خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں امی، دودھ اور گورنمنٹ کالج کی عظیم درسگاہ۔ منّے تمہاری نکر ڈھیلی ہو جائے گی بیٹے، آئیے ہم سب مل کر ہاں ہاں کریں۔ آج یہاں ہم سب اپنی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے نہیں ہیں، عقل و شعور کے نمائندے ہیں۔ ابو آئس کریم، بیوروکریسی، جوڈیشری اور فوج۔ منّے کے ابو ذرا اس کا نیپی تو بدل دیں۔ فنکشن کا اختتام ہوا تو میل ملاقات شروع ہو گئی۔ ہر طرف انواع و اقسام کے اولڈ بوائز گھوم رہے تھے، چھوٹے موٹے، گنجے، بوڑھے، ہر قسم کے۔ ظاہر ہے میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ زندگی میں جن کے قدم کامیابی نے چومے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومنا چاہتے تھے۔ تمام اولڈ بوائز کو تقریباً 4 خانوں میں بانٹا جا سکتا تھا، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس اور یوں ہی سی کلاس۔ اے کلاس کے اولڈ بوائز کی جانب ہر کوئی لپکتا تھا اور ان سے پرانے وقتوں کو دوستیوں کے حوالے دے کر فرینڈلی ہونا چاہتا تھا۔
ان میں بیوروکریٹس، عدلیہ کے نمائندے اور وزیر مشیر شامل تھے۔ بی کلاس میں زیادہ تر تاجر برادری تھی، جنہوں نے بروشر میں اشتہار دے کر اس سالانہ عشائیے کے اخراجات کو برداشت کیا تھا۔ سی کلاس میں ہم جیسے لوگ تھے جو زندگی میں کہیں بھی نہیں پہنچے تھے، اور اے کلاس اور بی کلاس اولڈ بوائز کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں ہی سی کلاس کے بھی چند اولڈ بوائز تھے جو شاید پہلی بار اتنے بڑے اور عالی شان اجتماع میں شریک ہوئے تھے اور خام خواہ ہر ایک سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ میں بھی ہر ایک سے خوشگوار ہونے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن اس کوشش میں مجھ سے مسلسل حماقتیں سرزد ہو رہی تھیں۔ اوئے کالیے، تم بھی آ گئے ہو، میں نے ایک کلاس فیلو کی کمر پر دھپ لگاتے ہوئے کہا۔ تم کتنے بدل گئے ہو۔ معاف کیجیے گا، میں کالیہ نہیں ہوں۔ وہ صاحب شدید ناراضگی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کالیہ ہی تھا، میرا کلاس فیلو جو ہمیشہ فیل ہو جاتا تھا، اور وہ تب تک گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم رہا جب تک اس کی کلاس فیلو اس کالج میں پروفیسر نہ بن گئے، اور انہوں نے اسے کسی نہ کسی طرح بی اے میں پاس نہ کرا دیا۔ بعد میں اس نے کسی دوست سے شکایت کی، تارٹ سخت بدتمیز شخص ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ میں اب فلاں بینک کا پریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے سب کے سامنے کالیہ کہہ رہا تھا۔ ایک اور صاحب میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اوئے، پہچانا نہیں؟ نہیں۔ میں نے کچھ دیر تک انہیں غور سے دیکھنے کے بعد سر ہلایا۔ اوئے، میں ٹنڈا ہوں۔ اور واقعی وہ ٹنڈا تھا۔ ہاسٹل میں وہ ہمیشہ ٹنڈ کروا کے گھومتا، اور اس کی پسندیدہ ڈش ٹنڈے گوشت تھی، لیکن میں اس کی فراخ دلی کا قائل ہو گیا۔ وہ اب اتنی بڑی پوسٹ پر فائز تھا کہ اسے ایک ایسے شخص سے ملنے کی کوئی ضرورت نہ تھی جو یہ جانتا تھا کہ وہ کسی زمانے میں ٹنڈا ہوا کرتا تھا۔ ایک اور دوست بہت زمانوں کے بعد ملا، ان کے ہمراہ ایک نوجوان خاتون تھی۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر آگے بڑھ کر خاتون کے سر پر پیار دینے کو تھا کہ انہوں نے ہتھیلی پھیلا کر مجھے روک دیا۔ یار، کیا کر رہے ہو؟ میں ذرا بیٹی کو پیار دینے لگا تھا۔ بھائی، تمہاری بھابھی ہے، انہوں نے گردن کھجاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، میں تمہاری شادی میں شامل ہوا تھا۔ بھابھی صاحبہ ماشاءاللہ اپنی عمر سے بہت کم دکھتی ہیں۔ یہ وہ والی بھابھی نہیں ہے۔ اچھا، تو دوسری ہے؟ چھوڑو یار، تم تو حساب کتاب کے چکر میں پڑ گئے، بس تمہاری بھابھی ہے۔ تمام اولڈ بوائز میں ایک خصوصیت مشترک تھی، وہ ایک دوسرے کو اولڈ بوائے کہہ کر ہی پکارتے تھے، اور اس عمر رسیدگی میں اپنی جوانی کی جھلک دیکھتے تھے کہ ہم اب بھی بوائز ہیں، بے شک تھوڑے سے اولڈ ہی سہی۔ اس بڑے میاں کی طرح جو صرف اس شوق میں شادیاں رچاتے تھے کہ دلہن والے جب اندر بلائیں گے تو آواز آئے گی، لڑکے کو اندر بھیج دو۔ یہ بھی اسی قسم کے لڑکے تھے۔ یہاں سیاست دان بھی تھے، اور مجھے گورنمنٹ کالج کا ایک ایسا کلاس فیلو یاد آ گیا جو اپنے کوٹ کی جیب میں ہمہ وقت ایک گلہری رکھتا تھا۔ کلاس کا آغاز ہوتا تو وہ پالتو گلہری کو کبھی کندھے پر بٹھا لیتا اور کبھی میز پر بٹھا کر اسے اخروٹ کھلاتا۔ بعد میں یہ گلہری والے صاحب سیاست دان ہو کر عوام کے نمائندے ہو گئے۔ میں جب بھی انہیں کسی جلسے میں تقریر کرتے یا کسی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیکھتا تو ہمیشہ دھیان ان کے کوٹ کی جیب کی جانب جاتا کہ ابھی یہ اس میں سے گلہری نکالیں گے۔ ویسے تو تقریباً ہر سیاست دان کی جیب میں ایک نہ ایک گلہری ضرور ہوتی ہے۔ یہاں میں نے ایسے معززین کو بھی دیکھا جنہوں نے گورنمنٹ کالج کے باہر جو فٹ پاتھ ہے اس پر بھی قدم رنجا نہیں فرمایا تھا۔ میں نے ایک عہدے دار سے دریافت کیا کہ یہ کیسے اولڈ بوائز ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ہم فراغ دل لوگ ہیں، جس کسی نے بھی دریائے راوی دیکھا ہو ہم اسے اولڈ راوینز تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ بھی تو گورنمنٹ کالج کے اس گیٹ سے داخل ہو کر اس گیٹ سے نکل گئے تھے، تب بھی ہم نے آپ کو ڈنر پر مدعو کر لیا ہے۔
سیانے کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اس لیے میں نے مزید بحث نہ کی۔ یہاں ایک ایسے دوست سے بھی ملاقات ہوئی جو اولڈ بوائز کی ہر تقریب میں بڑی باقاعدگی سے شامل ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، تم جانتے ہو میں ایسی تقریبات میں کیوں اتنی باقاعدگی سے آتا ہوں؟ ڈنر کے لیے نہیں، وہ ہنسنے لگے۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں آ گیا ہوں۔ اتنی گہری بات میرے پلے نہ پڑی، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب اپنے سیاسی، مذہبی اور لسانی اختلافات بھلا کر آتے ہیں۔ وہ ان زمانوں میں چلے جاتے ہیں جب وہ سچ مچ بوائز ہوا کرتے تھے اور ابھی اختلافی نظریات سے آلودہ نہیں ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر ملتے ہیں، سیاسی تقریریں نہیں کرتے، ذاتی تعصبات کو درمیان میں نہیں لاتے۔ یہاں آ کر پتہ نہیں چلتا کہ کون پٹھان ہے اور کون سندھی، بلوچ یا پنجابی، سب اولڈ بوائز ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں سے باہر نکلتے ہی وہ پھر اپنے تعصبات کی قید میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں سے باہر نکلتے ہی وہ گورنمنٹ کالج کی کلاس کو بھول جاتے ہیں اور اپنی الگ کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی پجیرو میں رخصت ہوتا ہے تو کوئی سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی میں، کسی کے پاس مرسیڈیز سلور کار ہوگی اور وہ کسی ایسے اولڈ بوائے کو گھر چھوڑنے کی آفر بھی نہیں کرے گا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ یوں ہی سی کلاس کے ہمیشہ سی کلاس کے ہی رہیں گے۔ ہائے ہائے، ادھر دیکھو، میری بیگم نے میرا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ زیبا بختیار اپنی کالی ساڑی اور مختصر بلاؤز میں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے، اور عدنان سمیع سیاہ کرتے شلوار میں کتنا سویٹ لگ رہا ہے۔ میں سویٹ نہیں لگ رہا؟ تم اب اس عمر میں سویٹ لگو گے؟ تم تو اولڈ بوائے ہو۔ کم از کم میں بوائے تو ہوں، بے شک تھوڑا سا اولڈ ہی صحیح۔ اور کوئی ضرورت نہیں زیبا بختیار کو یہاں ٹکٹکی باندھ کر مسلسل دیکھنے کی۔ چلو گھر چلیں۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا۔ ہائے ہائے، ادھر دیکھو، کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ تو پھر میں عدنان سمیع کو دیکھتی ہوں جو اتنا سویٹ لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے گھر چلتے ہیں۔ سب ہیڈنگ کلچر کی تلاش۔ ان دنوں میں اپنے کلچر کی تلاش میں ہوں۔ دانشوروں اور کلچر ویلچر سے منہ چھپائے پھرتا ہوں کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارا کلچر کیا ہے، کدھر ہے اور کیوں ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ اور شرمندہ بھی بہت ہوں کہ اتنی زندگی کلچر کے بغیر ہی گزار دی۔ چنانچہ ان دنوں میں بڑی باقاعدگی سے ایسی محفلوں میں شریک ہوتا ہوں جہاں سیانے لوگ کلچرائے ہوئے ملتے ہیں۔ آغاز موسیقی کی محفلوں سے ہوا۔ یہاں میرے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی کہ میں کسی بھی گانے والے کے بارے میں پہلے سے بتا سکتا تھا کہ وہ کیا گائے گا، اس کی باڈی موومنٹ کیا ہوگی اور کون سے لمحے سننے والوں پر غش کا عالم طاری ہو جائے گا اور وہ جھومنے لگیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ عابدہ پروین اپنے چڑکے کے ساتھ جھومیں گی اور بار بار بلے شاہ کو اس زور سے پکاریں گی کہ بلے شاہ زندہ ہوتے تو لرزتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور ادا بجا لاتے۔ کب وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے آپ میں مست ہو جائیں گی اور ان کے کٹے ہوئے بال ان کے چہرے کے گرد رقص کرنے لگیں گے، یہ بھی میں پہلے سے جانتا ہوں۔ نصرت فتح علی کیا گائیں گے، کتنی دیر گائیں گے اور اس دوران کتنے گلاس پانی پئیں گے، میں آپ کو ان ایڈوانس بتا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے عطا اللہ عیسیٰ کیلوی اب بھی چاند سے یہی پوچھیں گے کہ چندہ رات کہاں گزار کے آئے ہو، حالانکہ یہ فضول سا سوال ہے۔ چندہ کبھی نہیں بتائے گا کہ وہاں راگ کہاں گزار کے آیا ہے۔ اور پھر آخر میں قمیض تیری کالی ہوگی اور سونے پھلا والی ہوگی۔ یہی عالم عارف لوہار کا ہے۔ جو یار کی کملی اس طرح ہوتے ہیں کہ یار ان کا ماڈرن بھنگڑا دیکھ لے تو فی الفور فرار ہو جائے۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارے گائک چند دھنوں
اور قافیوں پر ہی کیوں اٹکے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان محفلوں میں جانے سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ کلچر کیا ہے۔ میں نے ایسی خواتین کو دیکھا جو گھٹنوں پر سر رکھے، آنکھیں بند کیے اپنے کلچر میں غرق تھیں اور لوک گیتوں اور عارفانہ کلام کے ایسے مصروں پر جھوم رہی تھی جن کے معنی گانے والے کے سر سے بھی گزرتے جاتے تھے۔ ان میں ایسی باشعور بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے قریب بیٹھی ہوئی نسبتاً کم شعور رکھنے والی خواتین کو آگاہ کرتی جاتی ہیں کہ کیا گایا جا رہا ہے۔ ہائے سویٹی، ذرا دیکھو تو صحیح، آبدہ پروین کے باب کٹ بال کتنے کیوٹ ہیں، اور ہائے ہائے جو غزل گا رہی ہے وہ کتنی زبردست ہے۔ جان، یہ غزل نہیں گا رہی، کافی گا رہی ہے۔ لو، اب میں اپنے کلچر کے بارے میں اتنا تو جانتی ہوں۔ کافی کیسے گائی جا سکتی ہے؟ کافی تو پیتے ہیں، کریم سٹکس اگر ساتھ ہوں تو اٹس ونڈرفل۔ نہیں یار، وہ والی کافی نہیں ہے۔ یورپ اور ہمارے کلچر میں یہی تو فرق ہے، وہ کافی پیتے ہیں اور ہم گاتے ہیں۔ یہ تو سلی سا نام ہے، کل کلا کوئی چائے گانے لگے گا۔ اب یہ جھوم چرخڑا کیا بلا ہے؟ سویٹی، تم نے کبھی اسپننگ ویل نہیں دیکھا؟ اس پر ہزاروں سال پہلے ہمارے دیہات میں کپڑا بناتے تھے۔ اگر نہیں دیکھا تو لوک ورثہ میوزیم میں جا کر دیکھ آؤ، کلچر کے لیے بہت ضروری ہے اسے دیکھنا۔ تو آبدہ پروین کہہ رہی ہے کہ میں اس اسپننگ ویل کو دیکھتی ہوں تو جھومنے لگتی ہوں، کیونکہ جب یہ ویل گھومتا ہے تو یہ ریفرنس ہے کہ دنیا گھومتی ہے اور پھر یونیورس گھومتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ میرا تو دماغ گھومتا ہے جان۔ ویسے یہ کافی بہت پروفاؤنڈ ہے، بیوٹیفل۔ اور ہاں، جب آبدہ پروین گاتی ہیں تو کیا ساتھ ساتھ کافی جوڑتی جاتی ہیں۔ نہیں جان، یہ تو کلام ہے یار، کلام تو سوات میں ہے، زبردست ہالیڈے ریزورٹ ہے۔ نہیں، یہ اور طرح کا کلام ہوتا ہے اور اسے بلے شاہ لکھتا تھا۔ وہ کون تھا؟ ہاں، وہ تمہارے قابو میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو میرا خیال ہے، میں چیک کروں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ ویسے نام بہت کیوٹ ہے، بلے شاہ، شاید برنارڈ شاہ کا رشتہ دار تھا۔ ڈونٹ بی سلی، برنارڈ شاہ تو انگریز تھا، یہ شاید آئرش تھا۔ وہ اس لوکل بلے شاہ کا رشتہ دار کیسے ہو سکتا تھا؟ تمام جینیس ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور جان، کافی تو سننے دو، یوں گھٹوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لو اور چہرے پر مردنی سی طاری کر لو، اور کبھی کبھار سر ہلاؤ، کیونکہ اپنے کلچر کے قریب آنے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ موسیقی کی محفلوں میں شرکت کرنے سے تھوڑا سا کلچر میرے قابو میں آ گیا، اور رہتی سہتی کسر بی بی خان اور بالا بلونگڑا نے نکال دی۔ بالا بلونگڑا اب سوٹ کے ساتھ درے دار پگڑی پہنتا ہے، کیونکہ وہ بھی کلچر کانش ہو گیا ہے۔ بالا کا خاندانی پس منظر سخت دیہاتی اور بیکورڈ ہے۔ اس کے والد پتوکی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں چودھریوں کے حقے مرمت کرتے تھے۔ پھر کسی چودھری نے انہیں اپنے پیارے حقے کی مسلسل نگہباشت کے لیے پکا ملازم رکھ لیا اور اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ یہاں خوش نصیبی ان کی منتظر تھی۔ پکوڑوں کے خوانچے سے انڈسٹریل ایریا میں ایک بڑی فیکٹری تک کا سفر چند برسوں میں طے ہو گیا۔ بالا ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور چونکہ بچپن میں خوب پلا ہوا تھا، اس لیے لاڈ سے اسے بلونگڑا کہا جاتا تھا۔ چونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں چیئرمین کو جناب بالا بلونگڑا صاحب سے گزارش ہے کہ رپورٹ پیش کریں کہہ کر نہیں بلایا جا سکتا تھا، اس لیے بالے نے فوری طور پر اپنے بی بی خان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بالا میرا بہت قریبی دوست ہے، لیکن اس میں صرف ایک قباحت ہے کہ وہ ہر صورت اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کی 2 ایکڑ کی کوٹھی کے باہر ایک خصوصی چوکی دار متعین تھا، جو کسی بھی مخدوش شکل کے دیہاتی کے لباس کو دیکھ کر جان جاتا کہ یہ کمبخت صاحب کا رشتہ دار ہے، اور وہ اس کی مناسب درگت بنا کر گاؤں واپس کر دیتا۔ بالے کے گھر میں دیسی خوراک، دیسی لباس اور پنجابی زبان پر مکمل پابندی تھی۔ جاگنگ بھی وہ 3 پیس سوٹ میں کرتا
اور مجھے یقین ہے کہ وہ سوتا بھی اس میں تھا۔ سینڈوچ، برگر اور چپس کھا کھا کر اس نے صحت برباد کر لی تھی۔ اس کی دعوتیں بھی مکمل طور پر تہذیب یافتہ ہوتیں، اور مجھے خاص ہدایت کرتا کہ یار کرتا شلوار پہن کر نہ آ جاتا، سوٹ پہننا میری عزت بیزتی کا معاملہ ہے۔ چنانچہ کل شب جو اس نے دعوت کی تو میں نے اپنے آپ پر جبر کر کے ایک پرانا سوٹ زیب تن کیا اور اس کے ہاں پہنچ گیا۔ لان میں جمع ہجوم کو دیکھ کر پہلے تو مجھے شک ہوا کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ مرد حضرات اجرکیں اڑے سلک کے کرتوں اور لٹھے کی شلواروں میں، اور خواتین کوئی لہنگے میں گھوم رہی ہے تو کسی نے کھیس کی بکل ماری ہوئی ہے، اور بالا اگرچہ 3 پیس سوٹ میں تھا لیکن سر پر تلائی کلے اور شملے والی پگ میں وہ تیر کی طرح میرے پاس آیا۔ اوئے ہوئے یار، اس سوٹ کا اب رواج نہیں رہا، اب ہم کلچرڈ ہو گئے ہیں۔ کھانے کی میز پر کسی سینڈوچ یا چینی ڈش کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ہر طرف دیسی خوراکیں تھیں اور کلچر ہی کلچر تھا۔ بیگم ذرا یہ پایاز ٹرائی کرو، بہت ٹیسٹی ہیں۔ پایاز کیا ہوتے ہیں؟ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ جو پایاز ہوتے ہیں، ان کے جو پایاز ہوتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ راز لولی۔ ایک جانب تنور میں روٹیاں لگ رہی تھیں اور بٹیر روسٹ ہو رہے تھے۔ بوتلوں کی بجائے مٹکوں میں لسی تھی، اور پس منظر موسیقی کے لیے ایک ڈھول والا بلایا گیا تھا۔ میں تو اب دیسی گھی استعمال کرتی ہوں، ہمارا کلچر ہے بھائی۔ دعوت کے اختتام پر بالا بلونگڑا مجھے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ یار تم مائنڈ نہ کرنا، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ ساری اپر کلاس ایتھنک ہو رہی ہے اور فوری طور پر کلچر اپنا رہی ہے۔ میرا بزنس انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں خوش رکھنا پڑتا ہے۔ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ گاؤں سے کچھ رشتہ دار منوا کر انہیں گھر میں چھوڑ دوں۔ لاچے اور پگڑیاں وغیرہ پہنا کر بڑے کیوٹ لگیں گے۔ اچھا بھائی، رب رکھا تو خواتین و حضرات، مجھے میرا کلچر مل گیا ہے۔ کچھ موسیقی کی محفلوں میں دستیاب ہوا، بقیہ حصہ بالے بلونگڑے کی پارٹی میں مل گیا۔ اب میں بھی اپنا سر فخر سے بلند کر کے کلچر ولچرز کا سامنا کر سکتا ہوں۔ البتہ ایک الجھن ابھی تک مجھے پریشان کرتی ہے۔ بہت برس پہلے اللہ بخشے میری والدہ پرانے برتن خریدنے والے ایک بابا جی کو سامنے بٹھائے آؤٹ آف فیشن برتن دے کر چینی کی پلیٹیں خرید رہی تھیں۔ ان میں پیتل کا ایک پرانی وضع کا ڈونگا بھی تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہائے ہائے امی جی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ڈونگا تو ہمارا کلچر ہے، اسے فروخت کر رہی ہیں۔ امی کا رنگ فک ہو گیا، کہنے لگی بیٹے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کلچر ہے، تم کہتے ہو تو نہیں بیچتے۔ وہ ڈونگا اب بھی میری سٹڈی کی زینت ہے۔ یوں بھی ان دنوں جب میں عابدہ پروین کو تیری کتن والی جیوے الاپتے ہوئے سنتا ہوں تو تھوڑا سا ابدیدہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی ماں کو چرخہ کاٹتے دیکھا تھا اور وہ کتن والی جی نہیں سکی۔ وہ ایک عمر چرخہ کاٹتی رہی اور اسے کبھی خبر نہ ہوئی کہ یہ اس کا کلچر ہے۔